اسی طرح تھوڑا سا آپ اور آگے جائیں گے، مسجد جن ہے۔ کون سی مسجد جن؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ جنوں کا ایک گروہ تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، اور 7 سال کے بعد اللہ پاک کی توفیق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے مجھے عمرہ شریف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس منظر کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ آپ کے دلوں میں بھی مدینہ پاک اور مکہ پاک کی محبت اور بڑھ جائے، اور آپ بھی وہ پیارا پیارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 18 دن تھے میرے پاس، اور اس دوران بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹ کر رونا بھی نصیب ہوا، اور نوافل پڑھنے کا موقع بھی ملا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی نصیب ہوئی، اور میں نے آخری نعت جو یہاں پڑھی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس مسجد میں جن لوگوں نے میرے ساتھ نعت پڑھی ہے، اللہ ان کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو مکہ پاک کی بہت ساری زیارات ہیں، آپ جو ہی صفا جاتے ہیں پھر آپ نے مروہ جانا ہوتا ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں انہیں پتا ہے۔ جو ہی مروہ سے آپ باہر نکلے تو سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ اب وہاں لائبریری بن چکی ہے، الحمدللہ وہاں بھی دعا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تھوڑا سا آپ اور دائیں جائیں تو آگے 3 مسجدیں آتی ہیں۔ کتنی؟ مسجد فتح، مسجد شجر اور مسجد جن۔ کتنی مسجدیں؟ 3۔ کیونکہ انسان دیکھے نا، جب جائے تو پھر مکہ پاک کی زیارات بھی کرے، ان مقامات پہ جائے جہاں حضور کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں۔ مکہ پاک انسان جائے تو ان مقامات پہ جائے جہاں حضور گزرے تو وہ گلیاں مہک گئی۔ تو مسجد فتح یہ وہ مسجد ہے کہ جب میرے آقا فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے نا، تو میرے آقا نے یہاں فتح کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہاں صحابہ نے، یہاں میرے آقا نے فتح کا جھنڈا لہرایا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اور پھر اس مقام سے ہو کر میرے آقا بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تھے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں یہ مسجد ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی پیچھے سے آتا ہے، تو مسجد فتح یہ وہ مقام ہے کہ جب مکہ فتح ہوا میرے آقا نے فتح کا جھنڈا لہرایا، اور پھر اس مقام سے ہو کر میرے آقا بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ہے مسجد شجر۔ کون سی مسجد؟ مسجد شجر۔ شجر کا معنی ہے درخت، اور یہاں ایک درخت تھا، حضور نے اسے اشارہ کیا، یہ جڑوں کو چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں آئے اور میرے آقا کو آ کر سلام پیش کرتا ہے۔ آج اس جگہ سعودیہ نے مسجد بنا دی ہے، لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے کہ اس مقام پہ حضور کا گزر ہوا تھا۔ اسی طرح تھوڑا سا آپ اور آگے جائیں گے، مسجد جن ہے۔ کون سی مسجد جن؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ جنوں کا ایک گروہ تھا،
وہ हुजूर की बारगाह में आया और आकर इस्लाम कबूल किया। क्या किया? इस्लाम कबूल किया। उन्होंने हुजूर से कुरान की तालीम हासिल की, हुजूर ने कुरान पढ़ा, जिन्होंने हुजूर का कुरान सुना, आज सऊदिया ने वहां एक मस्जिद बना दी है जिसका नाम है मस्जिद जिन। लोग वहां भी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इसलिए कि यहां हुजूर तशरीफ लाए थे। और गार हिरा तो आप जानते हैं, कुरान पाक की सबसे पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इंसान वहां जाता है तो सोचता है हुजूर अब तो सीढ़ियां बन चुकी हैं, अब तो बहुत आसानी हो चुकी है। वो दौर था और हुजूर गारे हिरा में जाके रब की इबादत किया करते थे, उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करते थे। गारे शोर आप जानते हैं कि हुजूर अपने यार अबू बकर के साथ तशरीफ ले जाते हैं और फिर 3 दिन और 3 रातें रज रज के अबू बकर ने हुजूर को देखा।